السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نصیر اعظمی آپ کی خدمت میں ایک بار پھر ماہ مبارک رمضان کا خصوصی پروگرام میزبانی خدا لے کر زینبیہ چینل پر حاضر ہوں۔ زینبیہ چینل آپ کا اپنا چینل ہے اور اس پہ مختلف پروگرامز آپ دیکھتے رہتے ہیں، لیکن خاص طور سے ماہ مبارک رمضان کے اس خصوصی پروگرام کا آپ کو شدت سے انتظار رہتا ہے۔ ہمارے پاس آپ کی کالز بھی آتی رہتی ہیں کہ یہ پروگرام ہوگا کہ نہیں ہوگا، تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ انشاءاللہ یہ پروگرام روزانہ شام کو 5 بجے سے 6 بجے تک زینبیہ چینل پر براہ راست نشر کیا جائے گا۔ آپ یوٹیوب کے ذریعے بھی اس پروگرام کو دیکھ سکتے ہیں۔ حسب دستور آج بھی آپ کے مسائل کے حل کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں زحمت دی ہے حجت اسلام والمسلمین الحاج مولانا سید روح ظفر رضوی صاحب قبلہ کو۔ مولانا موصوف کا آپ سب کی طرف سے اور اپنی طرف سے ہم زینبیہ اسٹوڈیو میں استقبال کرتے ہیں۔ مولانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مولانا سب سے پہلے تو ماہ مبارک رمضان کی آمد آپ کو مبارک ہو، اور آپ کو بھی مبارک ہو، اور تمام ناظرین اور تمام جتنے بھی روزے دار اور مومنین ہیں سب کو مبارک ہو۔ بہت بڑی سعادت اور خوشی ہے کہ ایک مرتبہ پھر اس نے خداوند عالم نے یہ موقع دیا کہ ہم سب اس کی عبادت اور اطاعت کر سکیں، اور اس طریقے سے ہم اپنے آپ کو روزے داروں میں شمار کروا سکیں۔ شکر ہے خدا۔ جزاک اللہ۔ مولانا جیسا کہ ہمارے پروگرام کا دستور ہے کہ روزانہ کی جو یومیت دعا ہے ماہ مبارک کی، اس دعا سے ہم اس پروگرام کی ابتدا کرتے ہیں۔ ناظرین، پروگرام کی ابتدا یوں ہی ہوگی، مولانا دعا پڑھیں گے، اس کے بعد دعا کی وضاحت فرمائیں گے، اور پھر آپ کی کالز آئیں گی۔ آپ ہمارے دیے ہوئے نمبر پر جو آپ کے سامنے موجود ہے، اس نمبر پر کال کریں گے اور کال کر کے اپنے مسائل ہمارے پاس درج کرائیں گے، ہم مولانا کی خدمت میں پیش کریں گے، مولانا جواب دیں گے۔ آپ اس پروگرام سے واقف ہیں، لہٰذا آمادہ ہو جائیے۔ پہلے دعا کے بعد وضاحت، اور پھر ہم آپ کی کال لے سکیں گے انشاءاللہ۔ آج پہلی ماہ مبارک رمضان کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اجعل صیامی فیہ صیام الصائمین وقیامی فیہ قیام القائمین ونبہنی فیہ عن نومۃ الغافلین وحبلی جرمی فیہ یا الہ العالمین واعف عنی یا عافیا عن المجرمین۔ یہ پہلے دن کی دعا ہے جس میں خداوند عالم کی بارگاہ میں ہم یہ دعا کر رہے ہیں، پروردگارا اللہم اجعل صیامی فیہ صیام الصائمین۔ اے خدا، اے میرے پروردگار، ہمارے روزوں کو حقیقی روزے داروں جیسا روزہ قرار دے، جیسے حقیقت میں روزہ رکھنے والے ہیں ان کے جیسا روزہ ہمارا روزہ قرار دے، اور ہماری نمازیں جو ہم قائم کرتے ہیں، جو کھڑے ہو کر نمازوں کو ادا کرتے ہیں، تو ہمارے قیام کو، ہمارے کھڑے ہونے کو ان جیسوں کا قیام قرار دے جس کو تو قبول کرتا ہے، قیام القائمین۔ اور ہمیں بیدار کر دے، ونبہنی، اور ہمیں جگا دے، اٹھا دے، بیدار کر دے خواب غفلت سے، نوم غافلت سے ہمیں بیدار کر دے۔ وحبلی جرمی فیہ یا الہ العالمین، اور اے میرے پروردگار ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے گناہوں کو، جرم کو اس میں بخش دے۔ تو عالمین کا پروردگار ہے، خدا ہے، اور ہمیں معاف کر دے، اے تمام مجرمین کے معاف کرنے والے۔ یقیناً خداوند عالم کی بارگاہ میں یہاں دعا کی جا رہی ہے کہ خدایا ہمارے روزوں کو روزے داروں جیسا، حقیقی روزے داروں جیسا قرار دے۔ تو یقیناً ایسا لگتا ہے کہ اس دعا کے ذریعے خداوند عالم کے بارگاہ میں ہم عرض کر رہے ہیں کہ جو حقیقی روزے دار ہیں ویسا روزہ ہو۔ تو حقیقی روزے دار، روزے کے علماء نے روایتوں کی بنیاد پر 3 قسم بیان کی ہے۔ ایک عام روزہ ہے، یعنی عام روزے دار ہوتا ہے، دوسرا خاص روزے دار ہوتا ہے، اور تیسرا خاص الخاص روزے دار ہوتا ہے۔ یہ جو عام روزے دار ہوتے ہیں، ان کے عام روزے دار کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ وہی جو مسائل بیان کیا گیا ہے
کہ وہ کھانے پینے سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اور وہ 8-9 چیزیں جن سے روزہ باطل ہو جاتا ہے ان سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ یہ عام روزہ ہے، واجب ادا ہو جاتا ہے اور ثواب بھی انسان کو مل جاتا ہے اس روزے سے۔ لیکن اس سے بڑھ کے خاص روزہ ہے۔ اس خاص روزے میں انسان صرف کھانے پینے سے اپنے آپ کو نہیں روکتا ہے، بلکہ کھانے پینے کے ساتھ ساتھ خداوند عالم کی بارگاہ میں انسان نیت کے وقت ہی یہ نیت کرتا ہے صبح میں کہ ہمارے تمام اعضاء و جوارح جتنے بھی ہیں پروردگار عالم وہ سب روزہ رکھیں گے۔ ہماری آنکھیں بھی روزہ رکھیں گی، ہماری زبان بھی روزہ رکھے گی، ہمارے کان بھی روزہ رکھیں گے۔ یعنی صرف کھانا پینا، پیٹ اور زبان اور حلق روزہ نہیں رکھیں گے، بلکہ ہمارے جسم کا ہر حصہ روزہ رکھے گا۔ اور اسی روزہ خاص کے بارے میں روایت بھی ہے، فرزند رسول امام ششم علیہ السلام کی روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جب تم روزہ رکھو تو تمہاری آنکھیں بھی روزہ رکھیں، جب روزہ رکھو تو تمہارے کان بھی روزہ رکھیں، جب روزہ رکھو تو تمہاری زبان بھی روزہ رکھے، اور ایسا نہ ہو کہ تمہارا صوم کا دن، روزے کا دن تمہارے عام دنوں کے جیسا، جس دن تم کھاتے پیتے ہو ویسا ہو جائے۔ دونوں برابر نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ خاص روزہ ہے۔ اور اسی طریقے سے خاص الخاص وہ روزہ ہے کہ جس میں انسان روزے دار صرف اور صرف خدا کے لیے روزے کو انجام دیتا ہے، کوئی اور خواہش نہیں ہوتی، کوئی اور تمنا نہیں ہوتی، کوئی اور حرکت نہیں ہوتی ہے۔ مکمل طور پر خاص الخاص اس روزے کو کہا جاتا ہے کہ جہاں پر مکمل طریقے سے صرف اور صرف خدا کے لیے انسان انجام دیتا ہے۔ ماہ رمضان میں کسی کام کو بھی وہ غیر خدا کے لیے نہیں کرنا چاہتا ہے، سارے کام خدا کے لیے وہ انجام دینا چاہتا ہے۔ اس کو خاص الخاص کہا جاتا ہے۔ یعنی عام روزہ وہ جو ہمارے توضیح المسائل اور فقہ میں بیان کیا گیا ہے، ان مبتلات روزہ سے بچانے کا نام عام روزہ ہے۔ لیکن نہیں، ان مبتلات روزہ کے ساتھ ساتھ ہم اگر اپنے زبان، اپنے آنکھ، اپنے کان، ان چیزوں کو بھی محفوظ رکھ رہے ہیں، روزے سے رکھ رہے ہیں، بچا رہے ہیں، تو یہ خاص روزہ ہے، اس کی بھی ارزش ہے۔ لیکن سب سے زیادہ ارزش اس روزے کی ہے کہ جس میں انسان کے سارے اعمال، ساری حرکتیں صرف اور صرف خدا کے لیے ہوتی ہیں، غیر خدا کے لیے کچھ بھی وہ نہیں کرتا۔ یہ خاص الخاص کا روزہ ہے، یہ اولیاء الہی کا روزہ ہے، یہ مقربین بارگاہ پروردگار کا روزہ ہے، یہ خاص الخاص کا روزہ ہے۔ بہرحال یہاں پر دعا یہی کیا جا رہا ہے کہ سیامی فیہ سیامت صائمین، جو حقیقی روزے دار ہیں ان کے جیسے روزہ رکھنے والوں میں ہمیں قرار دے۔ یہ خدا کی بارگاہ میں دعا کیا گیا ہے۔ یقیناً ماہ مبارک رمضان آج پہلی ماہ مبارک ہے، اپنے دلوں کو تیار کیجئے، آمادہ کیجئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دل وہ ہے کہ جس پر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ آپ شب قدر کا انتظار کرتے ہیں کہ تنزل الملائکۃ فی ملائکہ نازل ہوتے ہیں، روح نازل ہوتی ہیں، یہ نازل ہوتی ہیں شب قدر میں صرف۔ تو شب قدر میں نازل ہونا ہے تو ہمیں اپنے دلوں کو تیار کرنا چاہیے۔ یعنی یہ ہمارا ایمان کا جو ایئرپورٹ ہے، جس کے اوپر ساری ملائکہ کی فلائٹ اترنی ہے، جو رحمتوں کو لے کے آئیں گے، برکتوں کو لے کے آئیں گے، مغفرت کو لے کے آئیں گے، اس کو سنبھالنے کے لیے اپنے دلوں کو آمادہ کریں، اس ایئرپورٹ کو خالی کریں، اس پوری زمین کو خالی کریں، اس پہ اترنے کی جگہ ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اس کو بھرے رہیں نامحرموں کو دیکھ کے، ایک دوسرے کی برائیوں کو لے کر، ایسا نہ ہو کہ ہم گناہوں کے بار سے اپنے دلوں کو بھرے رہیں۔ دلوں کو پاکیزہ بنائیں تاکہ حقیقت میں تنزل الملائکۃ والروح کا منظر ہمارے دلوں میں اترے اور ہم اس کو سنبھال سکیں۔ یقیناً ائمہ معصومین علیہ السلام نے بہت سی روایتیں اس بارے میں کئی ہیں۔ روایتوں میں آیا ہے، مرحوم مرزا جواد ملکی تبریزی نے المراقبات میں اس بات کو لکھا ہے کہ روایتوں کی بنیاد پر کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو روزے کو باطل کر دیتی ہیں، اور ان چیزوں میں انہوں نے کہا ہے کہ جھوٹ،
غیبت، نگاہ نامحرم کو دیکھنا، گالیاں دینا۔ زبان آزاد ہے، جو چاہتے ہیں زبان پہ گالی آ جاتی ہے، نہیں، پے در پے گالی، ظلم کرنا، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ یعنی حقیقت میں وہ روزہ جو اس دعا میں تمنا کر رہے ہیں وہ نہیں حاصل ہو پاتا، انسان کے روزے پہ اثر پڑتا ہے۔ تو یہ چیزیں وہ ہیں کہ جن سے جیسے انسان کھانے پینے سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے، اسی طریقے سے ان چیزوں سے بھی ہمیں بچانا ہوگا۔ زبان کو جھوٹ اور غیبت سے بچانا ہوگا، آنکھوں کو نگاہ نامحرم کو دیکھنے سے بچانا ہوگا، کانوں کو بری باتیں حرام باتیں سننے سے بچانا ہوگا۔ جیسے کھانے پینے سے بچا رہے ہیں ویسے ہی بچانا ہوگا۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کے روزے کو باطل کر دیتی ہیں۔ اسی طریقے سے کسی کو تکلیف پہنچانا، کسی سے بحث کرنا، کسی کو اذیت دینا، یہ ساری چیزیں بھی انسان کو بچانا ہے کہ اس سے بھی انسان کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ حقیقی روزہ، فقہی روزہ نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جناب۔ مولانا صاحب، میں آفتاب پریڈ سے بول رہا ہوں۔ جی مولانا صاحب، میرا ایک سوال یہ ہے کہ جیسے کہ ماہ مبارک رمضان، جی جس میں ہمیں بہت ساری چیزیں منع کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو کیا آگا جو بیسک جو چھوٹے چھوٹے رولز ہیں جیسے کہ سگنل توڑنا، رانگ وے مار کے جانا، کیا ان سب چیزوں سے روزے پہ اثر پڑتا ہے؟ ٹھیک۔ اور اس کے علاوہ کہ میرے ناک میں ایک زخم ہے جو کافی ٹائم سے ہے، تو میں اگر ناک میں تھوڑا سا بھی اگر پریشر لگاتا ہوں تو خون نکلتا ہے، جی تو اس پہ کیا روزے پہ اس سے کوئی فرق پڑے گا؟ تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں۔ بہتر ہے جناب۔ میں آپ کا نام پوچھ سکتا ہوں جناب؟ ہاں، میرا نام سہیل ہے۔ سہیل صاحب، کف پریٹ، ٹھیک، جی، بہتر جناب۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ ہلو، تو ناظرین، اب وقت ہو گیا ہمارے سوال جواب کا، اور سوالات شروع بھی ہو گئے۔ آپ بھی کال کریں اور اپنا سوال پوچھیں۔ ہلو ہلو، جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مولانا صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ میری امی کو عربی پڑھنے نہیں آتی ہے، جی تو صلوات یا بسم اللہ پڑھ کر قرآن شریف پڑھتی ہیں، تو ان کا سوال یہ تھا کیا وہ اس پڑھے ہوئے قرآن شریف کو بخش سکتی ہیں محرومین کو؟ ٹھیک، عربی نہیں آتی تو پڑھتے کیسے ہیں وہ؟ بسم اللہ کہتی ہیں، صلوات پڑھ کے ایسے انگلی پھیرتی ہیں۔ اچھا، بسم اللہ کہہ کے انگلی پھیرتی ہے، جی بہتر، ٹھیک ہے۔ اور کوئی سوال آپ کا؟ نہیں، ایک یہ کہاں سے آپ کال کر رہی ہیں؟ گوانڈی۔ بہتر ہے، بہتر ہے، ابھی جواب دیتے ہیں مولانا تھوڑی دیر میں آپ کو انشاءاللہ۔ جی، شکریہ۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ جی حضور۔ تو حقیقت میں روزہ تو وہ ہے کہ جہاں انسان ان ساری چیزوں سے اپنے بچائے، ورنہ واجب ادا کرنے کے لیے تو صرف کھانے پینے سے بھی اگر انسان اپنے آپ کو بچا لے جائے تو صحیح ہے، لیکن وہ روزہ جو لعلکم تتقون کی منزل میں ہے، وہ روزہ انسان کو کہیں اور لے جاتا ہے، جو بلندیوں پہ خدا کی بارگاہ میں لے جاتا ہے۔ اس میں یہ ساری چیزیں ضروری ہیں کہ انسان کو اپنے کھانے پینے کے ساتھ ساتھ نگاہوں کو بھی بچانا ہے، زبان کو بھی بچانا ہے، کان کو بھی بچانا ہے، فکر و خیال کو بھی بچانا ہے۔ یہ ساری چیزیں وہ ہیں۔ آج کل ہمارے لیے بہت آسان ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھلا دیتے ہیں، اور یہ موبائل کی دنیا ایسی ہے کہ نہ جانے کہاں کہاں کی ہمیں سیر کرا دیتی ہے۔ روزے میں خاص کر کے اس دنیا سے اپنے آپ کو بچائیں تاکہ اس روزے کا کچھ اثر ہو اور ہمیں کچھ حاصل ہو سکے۔ اسی طریقے سے اس دعا میں آیا ہے ہمارے قیام کو قائمین جیسا، یعنی جو ہماری عبادتیں ہیں اس کو قبول کر کے اس طریقے سے بنا دے جو عبادت کرنے والوں کے لیے قرار دی گئی ہیں۔ انسان اس قیام کو اگر دیکھے تو خود نماز شب پڑھنا ماہ مبارک رمضان میں اگر انسان پڑھے تو بہت زیادہ ثواب ہے، بہت زیادہ اجر ہے، ہمیشہ ثواب ہے اس کا۔ لیکن خود ماہ مبارک رمضان میں شیخ عباس قمی کے بیٹے علی محدث زادے، مرزا علی محدث زادے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے والد ماجد جس وقت
نماز شب پڑھتے تھے، نماز شب میں خوف خدا سے گریے کی آواز سے ہم لوگ اٹھ جایا کرتے تھے۔ ایسے نماز شب پڑھیں کہ خوف خدا میں، تو جب ہم خوف خدا میں گریہ کر کے تضرع کر کے عبادت کریں گے، پروردگار کی بارگاہ میں شب کے سناٹے میں عبادت کریں گے، تو یقیناً وہ قائمین کے لیے، وہ جو قیام کرنے والے ہیں، وہ ائمہ، انبیاء، اولیاء، اس میں ہم بھی اپنے آپ کو شامل کرا سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ مولانا صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے آج کی دعا کے حوالے سے مفصل گفتگو کی اور وضاحت فرمائی، اور یقیناً بڑی مفید باتیں ہیں۔ ناظرین، اس کا بھی سننا ہمارے لیے ضروری ہے، اس سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ اب یہ پروگرام ہمارا چونکہ سوال جواب کا ہے، آپ انتظار کر رہے ہوں گے، لہٰذا سوالات جو ہمارے پاس آ چکے ہیں وہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ حضور، پہلا سوال ہے کہ کیا روزہ انبیاء کے زمانے میں بھی واجب تھا؟ قرآن مجید کی آیت کے مطابق تو یہی ہے، سورہ بقرہ میں جو کہا ہے کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تو یہ آیت صاف صاف اعلان کر رہی ہے کہ پہلے والوں کے لیے بھی روزہ تھا، اسی طریقے سے امت نبی کریم پر بھی لازم قرار دیا گیا ہے۔ البتہ روایتوں کی بنیاد پر اہل بیت اطہار علیہ السلام نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ گزشتہ قوموں میں صرف نبیوں کے اوپر، رسولوں کے اوپر تھا روزہ، امت پہ نہیں تھا، لیکن یہ تحفہ دیا ہے پروردگار عالم نے، یہ ایک ہدیہ، ایک گاڈ گفٹ ہے اللہ کی طرف سے دیا ہوا امت نبی پر، جو تحفہ دیا ہے خداوند عالم، جو خاص طریقے سے گزشتہ نبیوں کے لیے صرف جس تحفے کو رکھا تھا، وہ نبی کی امت کے لیے، سب کے لیے عام کر دیا ہے، اور سب کے لیے روزے کو واجب قرار دے کر ایک عظیم تحفہ دیا ہے پروردگار عالم نے۔ جزاک اللہ، بہت عمدہ۔ ایک کال لے لیتے ہیں۔ بسم اللہ۔ ہلو ہلو ہلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی مولانا صاحب کو بھی سلام کرتے ہیں، اور مبارک آپ لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو، اور بہت خوشی ہوئی آپ کو میں یہ پروگرام کو اسٹارٹ کیا، اور ہم لوگ منتظر رہتے ہیں۔ بہت سے سوالات ایسے ہوتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے کنفیوز ہوتے ہیں، اور اس طرح کے سوالات کرنے سے ہمارے کنفیوژن کلیئر ہو جاتے ہیں اور آپ بھی ثواب حاصل کرتے ہیں۔ ایک سوال ہے مولانا صاحب سے جی کہ اگر 70s میں ہے، ایک میری رشتے دار ہے، وہ 70s میں ہے، ان کا سوال یہ ہے کہ وہ اپنی نمازیں تو کھڑے ہو کے واجب پڑھتی ہیں، جی لیکن وہ جو ان کی قضا نمازیں ہیں، دوسری نمازیں ہیں، وہ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ پا رہی ہیں، جو نمازیں ان سے قضا ہو گئی تھی، جی تو وہ اب جو نماز پڑھیں گی تو کیا وہ اس کو کھڑے ہو کے ہی پڑھیں، یعنی جیسے نماز پڑھ رہی ہیں اپنی، لیکن ان کی طاقت اتنی نہیں ہے کیونکہ وہ ظاہر سی بات ہے 70s کراس کر چکی ہیں اور وہ اتنی نمازیں کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتی ہیں، تو وہ اپنی نمازوں کو کیسے ادا کرے جو قضا نماز ہے؟ بہتر بہتر جناب۔ اور کوئی سوال آپ کا؟ جی نہیں، انشاءاللہ پھر آگے پھر مسئلے ہوں گے تو سوال کریں گے۔ انشاءاللہ میں پوچھ سکتا ہوں آپ کہاں سے کال کر رہی ہیں ابھی؟ جی میں بامبے سے ہی سوال کر رہی ہوں۔ بہتر بہتر، انشاءاللہ ابھی مولانا آپ کو جواب دیتے ہیں۔ بہت شکریہ، اور ہم بھی آپ سب کے شکر گزار ہیں، آپ کی وجہ سے ہمیں اس پروگرام میں خدمت کا موقع ملتا ہے انشاءاللہ۔ جی شکریہ، خدا حافظ۔ حضور بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ایک سوال ہے بہت سمپل سا، روزے کا صحیح وقت کب سے کب تک ہے؟ روزے کا صحیح وقت کب سے کب تک ہے؟ اذان صبح سے اذان مغرب تک ہے۔ اب سمپل سوال ہے، سمپل جواب ہے، لیکن اس سمپل میں جو ڈیفیکلٹ بات ہے کہ اذان صبح کا وقت کب ہے؟ جی الگ الگ جگہوں پر الگ الگ جگہوں پر اس کا الگ وقت ہے، اور تقریباً بمبئی میں اور دوسری جگہوں پر یہ ابھی کچھ سال سے ایسا ہوا ہے کہ 15 منٹ پہلے ترک سحر کا وقت اعلان کیا جاتا ہے، اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ ترک سحر کے وقت کے بعد 15 منٹ کے بعد اذان کا وقت ہے۔ تو کنفیوز نہ ہوں، جو ترک سحر کا وقت ہے اسی وقت ہم ترک سحر کریں، اذان کا انتظار نہ کریں۔ البتہ احتیاط ہے، یہ 7-8 منٹ کی احتیاط ہے کہ آپ ترک سحر کے 7-8 منٹ کے بعد اذان کہہ کے خود نماز پڑھ سکتے ہیں، 15 منٹ زیادہ احتیاط ہے۔ تو اصل یہ ہے کہ ترک سحر یعنی سحر کو ہم ختم کر دیں۔ اگر کوئی ایسا مسئلہ پیش آ جاتا ہے کہ انسان
یعنی ہمیں طلوع فجر کا وقت معلوم ہونا چاہیے. تو یعنی اذان کا وقت جو ہے وہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے دقیقاً، تو اس سے حساب سے اس وقت سے اس کے پہلے ہمیں 5-7 منٹ پہلے ترک کر دیں. جی تو وہی جو ترک سحر کا وقت ہے جو دیا گیا کیلنڈر پہ اسی پہ طے کریں، تاکہ یہ بالکل ایک واضح سی بات ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم دیر کر کے روزہ دیر سے شروع کریں اور دوسرے برادران مسلمان جلدی شروع کریں. تو ہم دیر سے یعنی اصل وقت پہ افطار کرتے ہیں وہ پہلے، تو ایسا نہ ہو کہ ایک شروع کرنے میں کم کر دے وقت، ایک افطار کرنے میں وقت کم کر دے. نہیں، حقیقت میں کچھ منٹ پہلے ہی ہم اذان سے روزے کو یعنی سحر کو ختم کر دیں اور روزے کے شروع کر دیں، نیت کر دیں. اور جیسے ہم افطار میں تھوڑا سا تاخیر کرتے ہیں، بالکل ویسے ہی سحر میں ہمیں تھوڑا سا پہلے سے مطلب قبل از وقت چھوڑ دینا چاہیے، ترک کر دینا چاہیے. بالکل وقت ہے ایک 5-7 منٹ 10 منٹ کا اگر ہم وقفہ دے دیں تو یقین کی منزل میں آ جائے گا، یقین کی منزل میں آ گئے کہ ہمارا روزہ بالکل مکمل ہے. بہت شکریہ. اور انہوں نے ایک سوال اور کیا ہے کہ روزہ جو کھولنے کا وقت ہے، اگر ہم نے اول وقت جو روزہ کھولنے کا ہے اس وقت نہ کھولا، تھوڑی تاخیر سے کھولا، تو کیا روزے پہ کوئی اثر پڑے گا؟ کوئی اثر نہیں ہے. بعض برادران مسلمان کے یہاں ایسا ہے کہ مکروہ ہو جاتا ہے اور کیا ہو جاتا ہے اور کیا. اہل بیت اطہار علیہ السلام کوئی بھی باتیں ہم کو جو تعلیم دیا ہے وہ خلاف عقل و منطق نہیں ہے، عبادت ہے. خدا بند عالم نے اذان صبح سے اذان مغرب کہا. اب ضروری نہیں کہ ہم پانی لے جائیں، کھجور لے جائیں، پھلکیاں لے جائیں تو ہمارا روزہ کھلے. نہیں، جیسے ہی اذان مغرب کا وقت ہوا ویسے ہی انسان کا روزہ مکمل ہو گیا، روزہ کھل گیا. اب اس میں انسان افطار کرے یا نہ کرے، روزہ خود بخود کھل چکا ہے. اب ہم اس کے ثواب کو بڑھانے کے لیے، اس برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے جو روزہ افطار کرنے کے وقت ہے اس کو لینے کے لیے ہم کچھ کھاتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں اور روزے کو کھولتے ہیں. ورنہ جیسے ہی وقت آیا حقیقت میں وہاں پہ ہمارا روزہ مکمل ہو گیا، ثواب تحریر ہو گیا. تو اب اس کے بعد جو وقت ہے اس میں ہم روزے سے ہے ہی نہیں گویا. نہیں ہے، روزے سے نہیں ہے. وہ تو اللہ نے ایسا ہمارے لیے انتظام کیا ہے کہ مغرب کی نماز پڑھ لو، عشاء کی نماز پڑھ لو، جتنی دیر کے بعد بھی کرو گے اتنا زیادہ ثواب اور بڑھتا جائے گا کہ انسان کے لیے بہتر ہے کہ نماز مغرب کم سے کم پڑھ کے کھولے، تو مستحب قرار دیا گیا ہے. لیکن جیسے ہی وقت ختم ہوتا ہے روزہ کھل گیا. اب کھانا پینا اور ثواب کو مزید اپنی جھولیوں میں بھرنا، اس کے لیے انسان جتنا دیر کرے اور جتنا دعائیں پڑھے وہ زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. کپ پریڈ سے ہمارے سہیل بھائی کا سوال ہے کہ بہت ساری چیزوں سے روزہ باطل ہو سکتا ہے اور ہو جاتا ہے، اس میں کیا یہ جو ہمارے ملک کے قوانین ہیں ان قوانین کی پاسداری نہ کرنے سے بھی روزے پہ کوئی اثر پڑتا ہے؟ مثلا ایک روزے دار، میں ایک کال لے لیتا ہوں پہلے. ہلو السلام علیکم. جی علیکم السلام. مولانا جمعہ مبارک، ماہ رمضان مبارک دونوں کو. انشاءاللہ آپ کو میرا سوال یہ ہے کہ ظہر اثر و ہر نماز کی جو نافلہ نماز ہے تو ہم 10 منٹ پہلے پڑھ سکتے ہیں کیا؟ ٹھیک. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک انسان چلتا پھرتا انسان ہے، روزہ رکھا ہے لیکن اچانک اس کو گلوکوز چڑھانا پڑا، تو روزے کی حالت میں گلوکوز چڑھا سکتے ہیں کیا؟ ٹھیک. اور کوئی سوال آپ کا؟ آپ خدا حافظ. جی خدا حافظ، فی امان اللہ. اللہ آپ کو صحت دے انشاءاللہ. جی. ملکی قوانین کی پاسداری اور نگہداری کرنا ہمارے لیے لازم قرار دیا گیا ہے. جی. ہمارے مراجع تقلید بخصوص آیت اللہ سیستانی نے کہا ہے کہ اپنے ملک کے قانون پہ عمل کریں. لہذا یہ ٹریفک کے قانون جو ہوتے ہیں، سگنل توڑنا اور یہ ساری چیزیں، اگر یہ انسان جان بوجھ کے کر رہا ہے تو یہ روزے پہ بھی ثواب میں کمی کا باعث بنے گا، سبب بنے گا. لیکن اگر انسان کی توجہ نہیں ہے اور نکل گیا تو اسے احساس ہوا کہ سگنل نہیں تھا یہاں پر، ہم آگے عادت تو نکل گیا، اس کو احساس ہے مگر عادت بنی ہوئی ہے. نہیں، عادت کے مطابق اگر ایسا کر رہے ہیں تو یہ صحیح نہیں ہے، اس کا اثر ہوگا. لیکن بغیر عادت کے کبھی ایسا ہو گیا، غفلت میں ہو گیا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ملک کے قوانین کو یقیناً ایسے چیزیں جس کی مخالفت ملک کے قانون کے ذریعے ہوگی
ان سب کا بھی اثر روزے کی معنویت اور روحانیت پر پڑتا ہے، ثواب میں کمی ہو جاتی ہے، باطل نہیں ہوتا ہے۔ واہ، تو سہیل صاحب آپ کو جواب مل گیا کہ اس میں ہمیں پاس و لحاظ رکھنا پڑے گا قوانین کا، اور روزے کی حالت میں اگر آپ ٹریفک رولز کو فالو کر رہے ہیں تو بہتر ہے، ورنہ اثر پڑ سکتا ہے۔ بہرحال روزہ باطل تو نہیں ہوگا، نہیں، لیکن یہ کہ اثر پڑے گا، ثواب میں کمی ہو سکتی ہے، تو بہتر یہ ہے کہ آپ ملکی قانون اور ملکی نظام کے تحت اپنی زندگی گزاریں۔ ایک سوال انہی کا اور تھا کہ حضور کے ناک میں ایک چھوٹا سا زخم تھا اور اس میں کلبلاہٹ ہوئی اور ہم نے کھجلایا یا اس سے خون آ گیا، تو کیا اس سے بھی روزے پہ اثر پڑے گا؟ نہیں، کوئی اثر نہیں ہوتا، خون نکلنے سے کوئی اثر روزے پہ نہیں ہوتا۔ ایون ناک کیا جسم کے کسی بھی حصے سے خون نکل آ جائے کچھ نہیں۔ جی، جسم کے کسی بھی حصے سے اگر کوئی چوٹ لگ گئی اور زخم لگ گیا اور اس سے خون وارد ہو گیا تو اس سے روزے کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ گونڈی سے سوال ہے حضور کے، ہماری والدہ ہیں، بزرگ ہیں، عربی نہیں پڑھی انہوں نے، قرآن مجید بہرحال پڑھنا تو چاہتی ہیں مگر چونکہ پڑھنا نہیں آتا تو وہ احتراماً قرآن مجید کو کھولتی ہیں اور کھول کر کے دیکھتی ہیں اور اس کے اوپر انگلی پھیرتی رہتی ہیں، تو کیا اس سے قرآن مجید کی تلاوت کا ثواب مل جائے گا؟ خود قرآن مجید کو دیکھنا بھی ثواب ہے۔ اب اگر ایک انسان مجبور ہے اور اس نے نہیں سیکھا، سیکھنے کی کوشش کرنا چاہیے، چاہے کتنا ہی عمر کے حصے میں چلا جائے، سینئر سٹیزن ہو جائے، قرآن مجید کو سیکھنے میں شرم محسوس نہیں کرنا چاہیے، اللہ اور عزت بخشتا ہے، لہذا سیکھنے سے دوری نہیں اختیار کرنا چاہیے۔ البتہ خود قرآن مجید کو کھول کے سامنے رکھنا اور اسے دیکھنا، خود قرآن مجید میں دیکھنا روایت میں ہے کہ اس سے بھی ثواب ہے۔ اب اگر کوئی انسان ان کے صفحات پر باوضو ہو کے بیٹھ کے ان کے سطروں پہ ہاتھ پھیر رہا ہے اور صرف الحمدللہ سورہ الحمد پڑھ رہا ہے، قل هو اللہ پڑھ رہا ہے، صلوات پڑھ رہا ہے، بسم اللہ پڑھ رہا ہے اور اس طریقے سے اس کے ہر سطر پہ پڑھ کے گزار رہا ہے، تو یقیناً یہ خود جو قرآن کو دیکھنے اور قرآن کے اوپر نگاہ گزارنے کا ثواب ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ جو خود سورہ ذکر کیا جا رہا ہے اس میں ثواب کا اضافہ ہو جائے گا اور ملے گا ثواب۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان قرآن کھول کے بیٹھا ہے اور یہ اعمال انجام دے رہا ہے اس کو قرآن خوانی کا ثواب نہ ملے، یقیناً قرآن خوانی کا، قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ جی، اور اسی میں دوسرا حصہ ایک اور تھا کہ پھر یہ جو ثواب ہے کیا اسی ثواب کو ہم مرحومین کو بخش سکتے ہیں؟ بالکل بخش سکتے ہیں، بالکل۔ یہ جو خود ہے ایک صلوات کا ثواب بھی اگر بخش دیا جائے، علامہ طباطبائی رضوان اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی قبرستان کے پاس سے گزر رہے ہو اور تمہیں ٹھہرنا بھی نہیں ہے، رکنا بھی نہیں ہے، تو صرف ایک صلوات پڑھ کے مردوں کو ہدیہ کر دو، اس سے بھی ان کی قبر منور ہو جاتی ہے۔ تو یہ آپ کا پورا قرآن بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، گھنٹہ بھر بیٹھ کے ہاتھ پھیرا، سورہ حمد پڑھا، سورہ توحید پڑھا، نہیں معلوم آیت الکرسی پڑھا، جو یاد تھا وہ پڑھتے گئے، پورا ایک پیج ہم نے پلٹ ڈالا، تو یہ تو بہت ثواب جمع ہو گیا، تو بالکل ہدیہ کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ ناظرین، ہمارے سوال جواب کا سلسلہ جاری ہے اور ہم آپ کی کالز کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ بھی آمادہ ہوں گے اور ہمیں فون ضرور کریں گے۔ انتظار ہے آپ کے سوال کا۔ بہت سے افراد ایسے ہیں جنہیں شاید ابھی علم نہیں ہے، جن کے کہ زینبیہ چینل کا یہ خصوصی پروگرام میزبانی خدا شروع ہو چکا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ دوسروں کو مطلع کیجئے، دوسروں کو بتائیے تاکہ اس سے زیادہ روزہ داروں کا فائدہ ہو سکے۔ ہم نے یہ پروگرام ترتیب ہی اس لیے دیا تھا کہ ماہ مبارک رمضان میں جو لوگ اپنے اپنے گھروں میں اس وقت بیٹھ کر کے، بالخصوص ہماری مائیں بہنیں خواتین جو افطار کی تیاریاں اس وقت کر رہی ہوں گی، ان کے گھروں میں ٹیلی ویژن بھی ہے، وہ ٹیلی ویژن لگا لیں، اپنا کام بھی کرتی رہیں اور ساتھ ساتھ سوال جواب کے پروگرام کو دیکھیں اور سنیں، اور اس کے ساتھ ٹیلی فون اٹھائیں اور سوال بھی کریں۔ تو ہم آپ کے سوال کے منتظر ہیں، آپ بھی ٹیلی فون اٹھائیے اور ایک سوال کیجئے، لیکن جس ٹیلی فون سے آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں اس سے دیکھتے رہیے، دوسرے ٹیلی فون سے آپ اسی نمبر کے اوپر کال کیجئے، جو نمبر آپ کے سامنے موجود ہے، اس نمبر پہ کال کیجئے اور کال کر کے ابھی اپنا سوال پوچھیے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سکینہ آپا کا سوال ہے، حضور ہماری پرماننٹ ویور باندرا سے، ماشاءاللہ، ابھی بیچاری علیل تھیں
پروردگار عالم نے انہیں پھر صحت یاب کیا ہے اور اللہ مزید انہیں شفا کامل و عاجل عنایت فرمائے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ انہوں نے سوال کیا ہے کہ کیا نافلہ ظہرین ہم وقت سے 10 منٹ قبل پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، جب زوال ہو جائے تو اسی وقت، زوال کے وقت شروع ہو جاتا ہے وقت۔ زوال کے وقت پہلے ظہر کا نافلہ پڑھے انسان اور پھر ظہر کی نماز پڑھے، اس کے بعد عصر کا نافلہ پڑھے، پھر عصر کی نماز پڑھے۔ نہیں، اس میں پھر یہ کہ پہلے وقت سے پہلے نہیں، زوال سے پہلے۔ زوال کا وقت تو ہو گیا، اب ہم مثلا فرض کیجئے اب کہیں مسافرت میں ہیں یا کہیں باہر تھے، گھر لوٹے 4 بج گئے، اب ہم کو نماز پڑھنی ہے، تو پہلے ہم نے نافلہ پڑھ لیا، اس کا 10 منٹ کے بعد پھر ہم نے ظہر ادا کر دی۔ کوئی مسئلہ اس طریقے سے کر سکتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں۔ اول وقت زوال سے پہلے ظہرین کا نافلہ نہیں ہوگا، وقت اسی وقت ہوگا، زوال کے وقت ہی نافلے کا بھی وقت ہوتا ہے۔ جی، تو جب آپ کا وقت ہو جائے گا تو آپ نافلہ پڑھیے، نافلے کے بعد ظہر پڑھ لیجئے۔ ہلو، ہاں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہاں میں آپ کا پروگرام میں دیکھ رہی ہوں، جی جی آپ سامنے بیٹھے ہو جی، اور مجھے تو بہت خوشی ہو رہی کہ فون لگ گیا، مجھے تو بولے بھی نہیں جا رہا، آپ سے بات کرنے کی سمجھ بھی نہیں پڑ رہی۔ نہیں میں آپ کا ہفتہ بھی دیکھ رہی ہوں۔ جی جی، آپ نہیں، آپ کال کریں اور آپ سوال پوچھیں۔ ہاں مجھے نا میری میری لڑکی ہے، میری آپری، میں تو بولے بھی نہیں جا رہا، مجھے تو دل گھبرا رہا ہے، دل دھڑک دھڑک کر رہا ہے۔ یا اللہ، نہیں، آپ سوال پوچھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ پروگرام آپ ہی لوگوں کے لیے ہے، اس میں سوال جواب ہی کا پروگرام ہے، لہذا آپ کا جو بھی سوال ہے آپ اسے پوچھیں۔ ہاں میری امی کا، میری لڑکی جو ہے نا، میری لڑکی کے رشتے کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہیں کہ بھائی میری لڑکی کے لیے اچھا رشتہ ہے۔ جی، اور دعا کرو ہمارے لیے۔ آپ کہاں سے کال کر رہی ہیں؟ میں سورت سے فون کر رہی ہوں، جی، رام نگر سے۔ اچھی بات ہے۔ آپ کا اور کوئی سوال اس وقت روزے سے متعلق ہے؟ ہاں روزہ، میرا روزہ ہے۔ جی، تو روزے سے متعلق جو سوال ہے آپ وہ پوچھیے۔ اچھا روزے سے پوچھنا ہے، ایسا جی، کوئی دوسرا نہیں پوچھ سکتے؟ نہیں، ابھی یہ پروگرام خصوصی ہے ماہ مبارک رمضان کا، لہذا روزے سے متعلق سوال آپ ضرور پوچھیے، عبادات سے متعلق، نماز سے متعلق۔ اچھا، میں روزے کا پروگرام تو ہمارا روز دیکھتی ہوں تو میں اس میں سب مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ جی انشاءاللہ انشاءاللہ آپ پوچھیے، بعد میں پوچھ سکتی ہیں، اب تھوڑی دیر بعد سوچ کے پوچھ لیجیے۔ اچھا ٹھیک ہے، خدا حافظ۔ خدا حافظ، خدا حافظ۔ ہاں ہمارے لیے دعا کرنا ضرور۔ انشاءاللہ انشاءاللہ، خدا حافظ، خدا حافظ۔ ہلو، ہلو السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ میرے فادر ان لا، ان کو ہے نا پریشر اور ڈائبٹیز ہے، جی اور ان کو ہے نا کڈنی میں السرز ہوتے ہیں، تو ٹھیک ڈاکٹر نے ہے نا روزہ رکھنے کے لیے منع کیا ہے، ٹھیک۔ پر آج جمعے کے خطبے میں مولانا صاحب نے پڑھا کہ رکھنا چاہیے روزہ، تو کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ نہیں، مولانا صاحب نے یہ تھوڑی کہا ہے کہ نہیں حلال تو بیماری کے بعد بھی رکھیں، ہاں ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کہاں سے کال کر رہی ہیں؟ آپ میں بامبے سے ہی کال کر رہی ہوں۔ ممبئی سے۔ ابھی مولانا آپ کو جواب دیتے ہیں انشاءاللہ۔ اوکے، تھینک یو سو مچ۔ خدا حافظ، خدا خدا حافظ۔ حافظ، خدا حافظ۔ ہلو، وعلیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے جی کہ ہم تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں الحمد کا سورہ ٹھیک، بنا بغیر سبحان اللہ الحمد للہ واللہ اکبر، کیا پڑھ سکتے ہیں؟ جائز ہو؟ ٹھیک ٹھیک ہے، خدا حافظ۔ کہاں سے کال کر رہے ہیں جناب آپ؟ میں بھانگڑا سے بول رہا ہوں، علی رضا۔ بہتر ہے، بہتر ہے، بہتر ہے، خدا حافظ۔ ہلو، ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مجھے مولانا صاحب سے یہ پوچھنا جی جیسے جماعت کھڑی ہو جاتی ہے، جی جماعت کے بعد ہم دوسری رکعت جب ہوتی ہے اس کا قنوت ہوتا ہے، جی تو ہم جب بند ہوتے ہیں تو قنوت پڑھنا ضروری ہے؟
ٹھیک, بہتر. کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ ممبئی سے فون کر رہا ہوں. ممبئی سے. بہتر ہے, ابھی جواب دیتے ہیں مولانا آپ کو انشاءاللہ. اوکے, خدا حافظ. بہتر, خدا حافظ. حضور اب تو وقت ہمارا کم ہے اور اب سوالات آ رہے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. ہیلو. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی سوال پوچھیے. نہیں, ہاں ہمارا کوشچن تھا کہ نا آج رمضان کی پہلی کو ایک عرق گلاب چلو سر پہ ڈالنے کا ہے اور منہ پہ ڈالنے کا ہے, تو روزے میں کر سکتے ہیں؟ ٹھیک. جی, اور دوسرا سوال ہے کہ جو زوال کا ٹائم ہے وہ کب سے کب تک رہتا ہے؟ ٹھیک, بہتر ہے. کہاں سے کال کر رہی ہیں آپ؟ جی ہم ممبئی سے ہی ہیں. بہتر ہے, ابھی مولانا جواب دیتے ہیں آپ کو انشاءاللہ. جی, اور ایک سوال اور تھا. جی. نماز غفیلہ جو ہے مغرب سے بعد کی, وہ ابھی جیسے نا نماز پڑھتے پڑھتے ٹائم, روزہ کھولتے کھولتے ٹائم ہو جاتا ہے بچوں کو دینے دلانے میں, تو تھوڑا سا 8 ساڑھے 8 تک بچ جاتا ہے, تو ہم لوگ مغرب کے بعد جو غفیلہ پڑھتے پہلے ٹائم پہ پڑھتے تھے, ابھی ٹائم ہو جاتا ہے تو پڑھ سکتے ہیں دیر میں؟ ہاں تھوڑا سا دیر میں, مطلب آدھا پونا گھنٹے کی دیر میں غفیلہ پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, بہتر ہے. ٹھیک, شکریہ بہت بہت. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. ہلو ہلو. جی حضور ابھی اب ذرا جلدی جلدی لے لیتے, سوالات زیادہ آ گئے. جی. روزے کی حالت میں بیمار گلوکوز چڑھوا سکتا ہے؟ طاقت کے لیے نہیں, دوا کے لیے چڑھوا سکتا ہے. طاقت کے لیے لینا مکروہ ہے. جی, اگر کسی ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اس وقت تمہیں گلوکوز چڑھانا ضروری ہے مریض کو, ہاں تو وہی طاقت کے لیے نہیں. جی, اگر ڈاکٹر پرسکرائب کرے اور مریض کے لیے ضروری ہے تو ضرور لینا چاہیے. ہلو ہلو. السلام علیکم. جی علیکم السلام. میں لکھنؤ سے بول رہی ہوں, مجھے مولانا سے سوال پوچھنا ہے. جی. مطلب جیسے کہ کسی وجہ سے روزے نہ کر سکے, تو اگر ہم کسی کے روزے پورے مہینے کے کھلوا لیں تو اس کے بارے میں پوچھنا ہے. آپ کی آواز صاف نہیں آ رہی ہے اس وقت, آپ کی آواز کٹ کٹ کے آ رہی ہے, میں آپ کا سوال سن نہیں پا رہا ہوں, لہذا آپ کسی دوسرے فون سے کال کیجئے تو شاید آپ کی آواز ہم سن پائیں گے. اچھا. جی, خدا حافظ. جی حضور, ایک اگلا سوال ہے کہ سسر مریض ہیں, ان کو کڈنی کا پرابلم ہے, ان کو السر ہے, ان کو یہ ساری چیزیں ہیں, اس کے بعد بھی خطبہ جمعہ میں عالم دین نے کہا ہے کہ روزہ رکھنا پڑے گا, تو وہ ان کا سوال ہے کیا ہمیں ایسی صورت میں روزہ رکھنا چاہیے؟ ہیلو. جی ہیلو, السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. ارے ابھی ہم نے سوال کیا تھا, ہم بھول گئے. لکھنؤ جانے کے لیے مطلب اگر جیسے صبح ہم پشپک میں بیٹھے ہیں جی, تو سحری کر کے بیٹھ جائے, جی, اور رات تک اگر روزہ کھول لیں تو ہمارا روزہ ہو سکتا ہے. چلیے مولانا آپ کو بتا دیں گے سفر کے مسائل. اور پھر لکھنؤ کی گاڑی تو صبح پہنچتی ہے نا, جی جی, 8 بجے دوسرے دن. بتا دیا جائے گا آپ کو, بتا دیا جائے گا. جی, اگر ہم نے پھر اگر یہ نہیں رکھ سکتے تو وہ جیسے اب اپنے شہر تک پہنچ گئے, جھانسی تو کراس کر ہی جاتی ہے, اگر ہم نے سحری کر لی اس کے بعد وہاں جا کے دوسرا روزہ کھول لیا, یا یہ مل جائے یا وہ مل جائے. مولانا آپ کو بتائیں گے, آپ کو بتاتے ہیں انشاءاللہ. شکریہ بہت. خدا حافظ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سوال جو ہے ہمارا, سسر بیمار ہیں, آپ اس کی وضاحت. جی, یہ کہ انسان اگر بیمار ہے, مریض ہے, اور جیسا کہ آپ نے بتایا کافی پریشانی ہے, تو قرآن مجید کی آیت ہے کہ مریض پر روزہ نہیں ہے, لہذا اس کا صرف فدیہ دینا پڑے گا. جی, کوئی اس کو کفارہ بھی نہ کہے, گناہ نہیں ہے, یہ فدیہ دینا پڑے گا. اور اگر قضا کر سکے ماہ رمضان کے بعد, 11 مہینے کا وقت ہوتا ہے, تو اس مہینے میں 11 مہینوں میں کبھی بھی قضا کر لے گئے تو ٹھیک ہے, نہیں تو پھر اگلا ماہ مبارک آنے سے پہلے صرف فدیہ دینا پڑے گا, 1.25 کلو اناج, گیہوں یا چاول. یعنی اگر بیمار ہے تو بیمار پر روزہ نہیں ہے, لیکن اگر صلاحیت روزہ رکھنے کی ہے تو یقیناً انہیں روزہ رکھنا پڑے گا.
اگر مرض کی بنیاد پر نہیں رکھا ہے تو سال بھر میں جب موقع ملے تب رکھ لیں. اگر بالکل نہیں رکھ پائے، دوسرا ماہ مبارک آ گیا، تو پھر جتنے روزے چھوٹے ہیں اس کے حساب سے انہیں فدیہ نکالنا پڑے گا. تیسری علی رضا بھائی کا سوال ہے، تیسری اور چوتھی رکعت میں ہم سورہ حمد تسبیحات اربعہ کی جگہ پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ تسبیحات اربعہ پڑھا جائے. آغا سیستانی نے اجازت دیا ہے کہ اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر تسبیحات اربعہ ہے. تو علی رضا بھائی تسبیحات اربعہ میں زیادہ ثواب ہے اور بہتر ہے. البتہ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، آیت اللہ سیستانی کی اجازت ہے، اس سے نماز پہ اثر نہیں پڑے گا. جماعت کی نماز ہو رہی تھی، ہم دوسری رکعت میں پہنچے اور پہنچنے کے بعد ہم جماعت میں شریک ہو گئے. اب مولانا نے قنوت پڑھا تو کیا ہمیں بھی قنوت پڑھنا پڑے گا؟ پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. ہاتھ اٹھا کے قنوت سے شامل ہو گئے ہم، اور وہیں سے نیت کر کے شامل ہو گئے. رکوع سے پہلے کہیں پر بھی نماز میں شامل ہو سکتے ہیں، اور امام جماعت جو بھی کر رہا ہے ہم اس کو انجام دیں گے. وہ ہمارے لیے ہماری نماز کا حصہ شمار نہیں ہوگا، ثواب ویسے ہی ملے گا جیسے ہماری نماز کا ہے. اور پھر دوسری رکعت ہماری ہوگی تو پھر قنوت اس میں قنوت پڑھنا ہے، پھر تو ہمارا نماز کا حصہ ہے. جی، تو ترتیب برقرار ہو جائے گی. البتہ قنوت میں آپ شامل ہوئے ہیں تو قنوت پڑھ لیجئے، کوئی حرج نہیں ہے، اس سے نماز پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. ایک سوال اور ہے، پہلی ماہ مبارک رمضان کو حکم ہے کہ عرق گلاب آپ اپنے چہرے پر ملیے اور سر پہ ڈالیے اور مستحب ہے، تو کیا روزے کی حالت میں یہ عمل انجام دیا جا سکتا ہے؟ دیا جا سکتا ہے، حلق کے اندر نہیں لے جانا ہے، بلکہ منہ پہ ڈال سکتے ہیں، سر پہ ڈال سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. بس پینا نہیں ہے کہ منہ میں نہ جائے، بس باقی جی، کلی بھی کر سکتے ہیں. جی، کلی بھی کر سکتے ہیں، منہ پہ ڈال سکتے ہیں، سر پہ ڈال سکتے ہیں. یہ مستحبی عمل ہے، اسے انجام دیجئے پہلی تاریخ کو خاص طور سے، ورنہ ماہ مبارک میں روزانہ اس کا حکم ہے. تو یہ عمل آپ انجام دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اب ایک سوال انہوں نے کیا ہے حضور، شاید آپ کا وہ پہلے مسئلہ جو تھا وقت والا زوال کا، اس کو سن کے انہوں نے سوال کیا ہے کہ زوال کا وقت صحیح معنوں میں کب سے اور کب تک ہے؟ زوال کا وقت پہلے زمانے میں مشکل ہوتا تھا، اور یہ کہا جاتا تھا کہ ایک لکڑی رکھا جائے اور پھر سایہ جو ہے وہ شاخص جو لکڑی ہے اس کا جب ایک طرف سے مشرق سے مغرب کی طرف جائے تو زوال ہو جاتا ہے. لیکن آج تو پھر ہر چیز جو ہے وہ سائنس کے ذریعے واضح ہے، کمپیوٹر پر اور ان چیزوں پر. تو آپ دیکھ سکتے ہیں موبائل پہ جو وقت ہے اس میں اس کو معین کر لیں. زوال کا وقت یعنی جس طریقے سے آج کل بتایا جا رہا ہے وہ صحیح ہے بالکل کمپیوٹر کی اس بنیاد پر. اور ورنہ پہچاننے کا طریقہ زوال کا وہی ہے کہ ایک لکڑی رکھا جائے اور جب سایہ لکڑی کا مشرق سے مغرب کی طرف جائے تو پھر یعنی سایہ بالکل برابر ہو جائے، شیڈ نہ ادھر ہو نہ ادھر ہو، تو وہی زوال کا اصل زوال کا وقت ہے. جی. اور جیسے ہی وقت ہو گیا اب آپ نماز شروع کر سکتے ہیں. جی. نماز غفیلہ ہم پڑھتے ہیں، مگر ماہ مبارک رمضان میں دائرہ افطار کی تیاری کرنا ہے، بچوں کو کھلانا ہے، یہ سارے مسائل درپیش ہیں. تو اس میں نماز غفیلہ میں اگر تھوڑی تاخیر ہو جائے، مثلا افطار کے بعد، کوئی بات نہیں. مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد پڑھنا ہے ہمیں، عشاء کے پہلے پڑھنا ہے. تو جب بھی مغرب کی نماز پڑھ لیا ہم نے، پھر غفیلہ بعد میں ہی پڑھ کے پھر عشاء کی پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں ہے. اچھا، ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر آپ نے مغرب کی نماز پڑھ لی، پڑھ کے افطار کھول لیا، اپنے بچوں کو افطار دے دیا، یہ اچھا کام ہے. زیادہ دیر بچوں کو پریشان بھی نہیں کرنا چاہیے، اور روزے داروں کو تو انہیں آپ افطار دے دیجئے، وہ روزہ کھول لیں. اس کے بعد پھر جب آپ فرصت ہو جائے 8 بجے 8:30 بجے، تو پھر آپ پہلے نماز غفیلہ پڑھ لیجئے، اس کے بعد نماز عشاء پڑھ لیجئے. اور اگر مغرب پہلے نہیں پڑھی ہے، بعد میں مغرب عشاء پڑھ رہے ہیں، تو پھر ظاہر ترتیب جیسے آپ پڑھتی ہیں بالکل ویسے ہی پڑھیں گی انشاءاللہ. آخری سوال لے لیتے ہیں حضور، ہمارا وقت ہو گیا. سوال یہ ہے کہ یہاں سے ہم کو لکھنؤ کا سفر کرنا ہے، اور لکھنؤ کا سفر کرنے کے لیے ہمیں صبح نکلنا ہے اور اگلے دن پہنچنا ہے. تو ایسی صورت میں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا روزہ بچ جائے، کیا صورت ہوگی؟ اگر انسان جہاں پر مقیم ہے 10 روز کی نیت کر کے رہ رہا ہے، یا اس کا گھر ہے وہاں سے نکلنا ہے اور روزہ بھی صحیح کرنا ہے، تو ظہر کے بعد نکلنا ہے. زوال کے بعد نکلیں گے تو اس دن کا روزہ صحیح ہوگا جب اپنے وطن سے نکل رہا ہے انسان. لہٰذا اگر کوئی پشپک سے صبح جا رہا ہے تو اس کا روزہ صحیح نہیں ہوگا آج کا.
دوسرے دن اگر لکھنؤ انسان اپنا گھر ہے وہاں پر اپنے وطن پہنچ رہا ہے یا وہاں پر اسے 10 دن رکنے کا ارادہ ہے، تو اب جب وہاں دوسرے دن پہنچ رہا ہے تو کہیں پر بھی سحری کر لے، اور جہاں پر جس شہر میں سحری کا وقت ہو رہا ہے وہاں پہ سحری کر لے، اور کوئی حرج نہیں ہے۔ اور انسان اذان صبح کی پابندی کرے، اذان صبح کی پابندی سے لے کر اگر اس نے اذان صبح سے پہلے تک کوئی چیز کھایا پیا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اذان صبح کے بعد کچھ نہیں کھایا پیا ہے اور پہنچ گیا تو صبح میں زوال سے پہلے ٹرین لکھنؤ پہنچ گئی تو وہاں اس دن کا روزہ بالکل صحیح ہے اور رکھنا بھی چاہیے، واجب ہے۔ جی، تو آپ پریشان مت ہوئیے، آپ ایک روزہ بچانے کی بات کر رہی تھیں، ایک روزہ تو آپ کا بچ رہا ہے پشپک سے بھی۔ آپ جس دن یہاں سے جا رہی ہیں اس دن چونکہ عالم مسافرت میں ہیں، جب آپ گھر سے نکلیں گی تو آپ کا روزہ رہے گا، گھر سے آپ کھا کے نہیں جا سکتی، روزہ رکھ کر کے آپ کو پشپک پہ بیٹھنا ہے۔ جب پشپک روانہ ہو جائے گی، بمبئی سے آگے بڑھ جائے گی، سرحد کراس کر لیا، اب آپ کا روزہ اپنے آپ ختم ہو گیا، اب آپ راستے میں کھائیے پیجیے۔ نیکسٹ ڈے آپ کو راستے میں سحر کھانی ہوگی، چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ پشپک سے اب صبح 10 بجے تک اگر لکھنؤ میں آپ کا گھر ہے تو آپ گھر پہنچ جائیں گی۔ اگر لکھنؤ میں وطن ہے تو آپ اپنے وطن اپنے گھر پہنچ جائیں گی زوال سے قبل، لہٰذا آپ کو سحر ٹرین پہ کھانی ہے، کھائیے یا نہ کھائیے، لیکن روزہ رکھنا ہے، نیت کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ اپنے گھر پہنچ گئی تو آپ کا روزہ اس دن کا بالکل صحیح ہو جائے گا۔ تو ایک روزہ آپ بچانے کی بات کر رہی تھیں تو ایک روزہ تو بچا لیا مولانا نے آپ کا۔ اب اگر آپ کا وطن یہاں ہے تو آپ ادھر سے پشپک کے بجائے شام کو سفر کریں گی تو اس دن کا روزہ یہاں کا بچ جائے گا، تو ایک روزہ آپ کا بہرحال بچ سکتا ہے۔ ناظرین، چونکہ ہمارا وقت ہو گیا مکمل، لہذا ہم آج اپنے اس سلسلے کو یہیں روکتے ہیں۔ ایک سوال آیا تھا وہ آپ سے رہ گیا، شاید کچھ نماز کے بارے میں تھا، 70 سال کا۔ ہاں جی حضور، 70 برس کی ہیں، ضعیفہ ہیں، بزرگ ہیں، اور 70s کی ہیں وہ، تو ان کی نمازیں کچھ قضا بھی ہیں، بیچاری پڑھتی ہیں، ابھی بھی وہ نماز اپنی کھڑے ہو کے پڑھتی ہیں، لیکن جو قضا نمازیں ہیں وہ چاہتی ہیں کہ بیٹھ کر کے اسے ادا کر دیا جائے، تو کیا نماز ہو جائے گی ان کی؟ یقیناً اپنی نماز جو آپ کھڑے ہو کے پڑھ رہی ہیں وہ تو صحیح ہے، قبول ہے، ادا ہے، لیکن جو قضا نمازیں ہیں اس کے لیے انسان کو اپنے اور خدا کے درمیان یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر مکمل صحیح طریقے سے پڑھ سکتا ہے انسان تو ویسے ہی پڑھنا چاہیے، لیکن اگر مجبور ہے اور اپنے خدا کے درمیان یہ فیصلہ کر رہا ہے کہ ہم کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے بھی پڑھنے میں وہ نمازیں قبول ہیں، ادا ہیں۔ اس کا برعکس کر دیں، اگر آج کی نماز قضا نمازیں کھڑے ہو کے پڑھ لیں، اس کے بعد اگر نہیں ہے تو بیٹھ کے پڑھ لیں۔ جو ابھی جو اصل ادا ہو رہی ہے جو آج کی ہے اس کو ہی جو ہے وہ صحیح طریقے سے مکمل پڑھنا چاہیے، اور قضا تو ہو ہی چکی ہے۔ جی جزاک اللہ۔ تو معاف کیجیے گا، میں مولانا نے یاد دلا دیا، تو آپ کا مسئلہ مولانا نے حل کر دیا۔ آپ کہہ دیجئے اپنی والدہ سے کہ وہ نمازیں جیسے پڑھ رہی ہیں ویسے پڑھیں، اور قضا نمازیں اگر ممکن ہو کھڑے ہو کے پڑھ سکتی ہیں، صحت اجازت دے رہی ہے تو وہ کھڑے ہو کے پڑھیں، ورنہ بیٹھ کے بھی پڑھیں گی تو ان کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ جتنی کھڑی ہو کے پڑھ سکتی ہیں اتنی کھڑی ہو کے پڑھ لیں، باقی بیٹھ کے پڑھ لیں، تو بہرحال نماز ان کی انشاءاللہ اللہ صحت و عافیت کے ساتھ رکھے۔ اور میرا پروگرام کا وقت ختم ہو گیا۔ ناظرین، بہت سے لوگ ابھی بھی کال کر رہے ہیں، ہم آپ کی کال اب نہیں لے پائیں گے، لیکن کل انشاءاللہ امید ہے کہ آج جو لوگ کال کر رہے ہیں اور ہم نہیں لے پائے ہیں وہ سب کل انشاءاللہ ہم سے سوال پوچھیں گے اور ہم ان کا جواب ضرور دیں گے انشاءاللہ۔ کل تک کے لیے مولانا کی اجازت سے ہم اس پروگرام کو ملتوی کرتے ہیں۔ انشاءاللہ کل شام کو 5 بجے آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔